دیے تھے. اب اس سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سٹیپ اٹھائے، اور وہ کیا تھا؟ دارالارقم اور ہجرت حبشہ. دارالارقم، یہ ارقم بن ابی ارقم ایک 16 سال کے ینگ نوجوان تھے جو مخزوم قبیلے کو بلونگ کرتے تھے. یہ قبیلہ جو ہے نا بہت زیادہ کٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اسی قبیلے کو ابو جہل بھی بلونگ کرتا تھا، مگر سبحان اللہ، اللہ نے ارقم بن ابی ارقم کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے اور ینگ ایج میں مسلمان ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو پسند فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے لیے تعلیم و تربیت کا مرکز بنے. ٹھیک ہے، تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا جائے اس گھر کو. اور وجہ کیا تھی؟ یہ ایک تو جو ہے نا صفا پہاڑی پر صفا پہاڑی کے دامن میں تھا یہ، ٹھیک ہے، دور تھا. یہ بدماش وغیرہ جو ہے نا سینٹر میں نہیں تھا، بہت کونے میں تھا. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو اذیتیں پہنچاتے تھے ان لوگوں سے دور تھا کافی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جہاں پر مسلمانوں کو اکٹھا ہوتے تھے مسلمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے، ان کو بتاتے، ٹھیک ہے، ان کو اچھی باتیں بتاتے، ان کو نصیحتیں کرتے، ان کو جو ہے نا حکمتیں سکھاتے تھے. اور سبحان اللہ، پھر یہ ایک سٹیپ تھا. اور دوسرا ہجرت حبشہ. جب کمزور لوگوں پر بہت زیادہ زیادتیاں کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح معلوم کیا کہ وہاں کا بادشاہ کیسا ہے، وہاں پر ظلم تو نہیں کیا جاتا، انصاف والا ہے یا نہیں ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح معلوم کر کے یہ معلوم پتہ کر لیا کہ وہاں کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ انصاف پسند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی، یعنی حکم دیا کہ اب وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں. تو سب سے پہلے ہجرت ان مسلمانوں نے کیا جو ہجرت ہوئی تھی رجب 5 نبوت کا 5واں سال چل رہا تھا جب یہ ہجرت ہوئی. اور اس میں لیڈر جو تھے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور رقیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ ان کے عقد میں تھے. تو یہ سب ہجرت کر گئے. اور سبحان اللہ، اس میں کتنے لوگ تھے؟ 12 مرد اور 4 عورتیں. یہ یاد رکھنا چاہیے. فرسٹ ہجرت. اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں ہجرت کی وہ یہ گھرانہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے سے یہ 12 لوگ، ٹھیک ہے، اور 4 عورتیں جو تھے نا، یہ لوگوں کی فرسٹ ہجرت تھی. ٹھیک ہے. اب اس میں اس کے بعد کس طرح سے ہجرت کر کے گئے؟ کشتیاں ریڈی تھے، اور اللہ قسمت سے وہاں پر کشتیاں بھی ریڈی تھے. رات کے وقت بالکل نہیں معلوم ہوئے جیسا چھپ کر یہ لوگ گئے، کشتیوں میں سوار ہو کر وہ لوگ چلے گئے. جب مکہ والوں کو معلوم ہوا تو لوگ کو غصہ آیا، غیظ اور غضب میں وہ مبتلا ہو کر لوگوں کو وہاں پر بھیجے، بہت سے لوگوں کو. مگر جب تک یہ لوگ پہنچے، مکے والے پہنچتے سی شور کے قریب، کنارے کے قریب، وہ لوگ مسلمان دریا بہت دور نکل چکے تھے کشتیوں میں سوار ہو کر. اس طرح وہ نامراد ہو کر لوٹے، پکڑ ہی نہیں پائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ٹھیک ہے، اب پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبے کے سامنے کھڑ کر جو ہے تلاوت کرنے لگے قرآن کی. اور سوچے، میں ہمیشہ یہ جب یہ پڑھتی ہوں نا، میرے کو یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کیسا پڑھے تھے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا قرأت تھی ہوگی، کیا قرآن پڑھنے کا انداز تھا ہوگا نا. سبحان اللہ. اور تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ کرے. اور جب تازہ ابھی سورۃ النجم آئی تھی، جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھنا شروع کرے. اور شروع کر کے جیسے ہی شروع کرے، یہ لوگ مشرکان مکہ سنتے نہیں تھے. فرسٹ آف آل یہ لوگ سننے کان دھرتے ہی نہیں تھے، اور جو سنتے تھے نا وہ چھپ کر. معلوم تھا ان کو، دل کے کسی کونے میں یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، مگر وہ ان کی اپنی انا تھی، ضد تھی کہ کیوں ماننا، جس کی وجہ سے وہ مان کر نہیں دیتے تھے. اور ماننے کی وجہ سے اپنی سرداری کھونے کا ڈر، خوف تھا ان کو. تو بہرحال اب یہ لوگوں نے فرسٹ ٹائم سنا سورۃ النجم. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے پڑھنے لگے، اور پڑھنے لگے حتیٰ کہ آخری آیت پر پہنچے، جو آیت تھی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. تو سب لوگ ڈر گئے، اور تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر سجدے میں گئے. سب سے پہلے قرآن کی جو سجدے تلاوت آیت آئی تھی وہ یہی
سورۃ النجم کی یہ پہلی طرز تلاوت آیت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سب لوگوں نے سجدہ کیا, پورے اہل مکہ بھی سجدہ کرے. وہ یعنی ان پر اتنا وہ طاری ہو گیا تھا, اس قرآن سے اثر یہ ہوا کہ خاموش رہ گئے, کسی کو کچھ ٹوکنے کا وہ نہیں ہوا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, بس بے خودی میں یہ لوگوں نے سجدہ کر لیا. سب سجدہ کرے مسلمانوں کے ساتھ, یہ مشرکان مکہ بھی سجدہ کر لیے. مگر وہ لوگ جب سجدہ کرے بعد میں اس کا پچھتاوا تھا ان کو کہ کیوں ہم کرے, مسلمانوں کا کیوں ہم ساتھ دیے, ان کے ساتھ کیوں ہو گئے. بہرحال اس کو جو ہے نا اس بات کا ان کو پچھتاوا تھا. اب یہ جو ہے ہجرت کر کے جو لوگ چلے گئے تھے حبشہ کو, وہاں پر خبر پہنچی مگر ڈفرینس کے ساتھ کہ یہ پہنچی یہ خبر کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے اور وہاں کا ماحول خوشگوار ہو گیا. تو اب وہ لوگ جیسا مجبوری کے طور پر گئے تھے, وہ واپس آنا چاہ رہے تھے اپنے ایریا میں, واپس اپنے گھر اپنا مکہ کی طرف آنا چاہ رہے تھے. بہرحال وہ لوگ آئے مکہ, واپس آئے, جیسے ہی قریب ہوئے ان کو پتہ چلا کہ اصل حقیقت یہ نہیں ہے, کچھ دوسری حقیقت ہے. تو بہت سے لوگ واپس چلے گئے اور کچھ لوگ انٹر ہو گئے مکہ میں کسی کی پناہ لے کر یا چھپ چھپ کر انٹر ہو گئے. ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کے واپسی کے لیے قریش کا حربہ نہیں, اس سے پہلے جو ہوا پھر کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہدایت دی کہ دوبارہ وہ ہجرت کر کر چلے گئے جائیں. یعنی جو لوگ واپس آئے تھے اور زیادہ لوگ بھی, دوسرے لوگ بھی جو ہے نا ہجرت کر کر حبشہ چلے جائیں. تو اب اس بار جو ہے نا تھوڑا ٹف تھا کیونکہ بہت الرٹ ہو گئے تھے اہل مکہ اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ ظلم اور زیادتی کریں. پہلے تو ایک پچھتاوا تھا کہ وہ لوگ سورۃ النجم کی تلاوت کے ساتھ سجدہ کر لیے تھے, اس کا پچھتاوا تھا. اور دوسرا جو ہے نا ان کو غصہ اس بات کا تھا کہ مسلمانوں کو ایک اچھا اسٹے مل گیا, ایک اچھی جگہ مل گئی جہاں پر وہ لوگ امن کے ساتھ پیس کے ساتھ رہ سک رہے, اس بات کا وہ تھا ان کو. اور وہ چاہ رہے تھے کہ دوسرے مسلمان جو یہاں پر ہیں وہ لوگ نہیں جائیں وہاں پر. تو بہت زیادہ الرٹ ہو کر وہ لوگ دیکھ رہے تھے اور ہر اسٹیپ پر مسلمانوں کے ہر اسٹیپ پر ان کی نظر تھی. اس کے باوجود مسلمانوں نے دوسری ہجرت حبشہ بھی کی اور وہاں پر گئے, اور یہ لوگ اور زیادہ الرٹ تھے اور پہنچے. اور اس بار جب دوسری ہجرت ہوئی تو اس میں 82 یا 83 مرد, ٹھیک ہے, اور 18 عورتیں تھیں, یعنی زیادہ تعداد میں اب کی بار سیکنڈ ہجرت کرے. اور الحمدللہ یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا قریش کے لوگوں کو, اور ان لوگوں نے اپنے دو نمائندے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع, یہ دونوں ابھی ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں ایمان لے کر آئے, مگر ابھی مشرک ہی تھے. تو یہ دونوں کو ایز اے نمائندے یعنی ایمبیسڈر بنا کر قریش نے بھیجا. اور یہ لوگ اچھے چھوٹی قسم کے لوگ تھے, سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے, ایلیگنٹ تھے, بات کرنے میں بہت زبردست انداز تھا اور بادشاہ کے ساتھ آنے جانے میں ٹرمز تھے. تو آپ سوچیں کہ ایک رائل پیپل سے بات کرنے کا ایک ایکس وائی زیڈ کو تو نہیں بھیج سکتے نا. تو یہ قبیلے کے جو ہے نا چوٹی کے لوگ تھے, اور اس سے پتہ یہ چلتا کہ پورے جہاں نہیں تھے, پورے اکھڑ قسم کے نہیں تھے, ان لوگوں میں بھی درجے تھے, سوفسٹیکیٹڈ اچھی بات کرنے والے لوگ بھی تھے. تو اب یہ لوگ جو ہے نا یہ دونوں گئے جا کر نجاشی سے بات کرنے لگے. جی عالیہ کچھ بولنا ہے؟ جی نہیں معلمہ بچوں کو بول رہی تھی, سوری. جی کوئی بات نہیں. جی تو اب یہ لوگ وہاں پر گئے, جا کر بولنے لگے کہ ہمارے جو ہے نا کچھ لوگ یہاں پر بھاگ کر آ گئے ہیں, قبیلے والے اور ان کے خاندان والے ہم کو یہاں پر بھیجائے تاکہ ان کو واپس لے کر آئے. اور یہ لوگ اپنا دین چھوڑ دیا, اور اے بادشاہ سلامت, یہ آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے, یعنی بادشاہ کو بھی اپنے فیور میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب نجاشی نے بات سنی ان کی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کی بات سنی کہ اس نے احتیاط برتی, اور ان کے ساتھ جو ہے نا یہ وہاں کے اسکالرس کو بھی اپنے اس میں لے لیے تھے, تحفے تحائف دے کر وہ لوگ بھی حامی بھرے, یعنی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے تھے. مگر نجاشی جو ہے انصاف پسند بادشاہ تھا, ایک عادل بادشاہ تھا. اس سے اس کی لیڈرشپ کوالٹی پتہ چلتی کہ ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کیا, اس نے احتیاط برتی, اس نے کہا کہ نہیں میں دوسرے فریق سے بھی بات سنوں گا. تو اس نے مسلمانوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے بھائی, تم لوگ یہاں بھاگ کر کیوں آئے میرے ملک میں, اور یہ کیا بات ہے کہ تم نہ اپنے ملت کے دین میں ہو اور نہ میرے دین, یعنی کہ جو عیسائی تھے نہ وہ دین کو بھی تم نہیں مانتے, کیا وجہ ہے؟ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں, بڑے بھائی,
انہوں نے بات کی اور انہوں نے اسلام کو اس طرح بہترین انداز میں پیش کیا کہ پہلے ہم اپنی جہالت کی بات کی کہ پہلے ہم کیا کیا کرتے تھے، ہمارے معاشرے میں کیا کیا برائیاں تھیں، کتنا ہم جھوٹ بولتے تھے لوگوں کے ساتھ، کتنا برا معاملات کرتے تھے، ہم زندہ لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے، بہت ڈفرینٹ باتیں بہت سے پہلو انہوں نے رکھ کر انہوں نے بتایا کہ ہم ہی میں سے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا جو بہت اعلیٰ نسب کے ہیں اور سچے اور امانت دار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹے ہیں یا پھر بادشاہت چاہتے ہیں یا کچھ ایسا معاملہ ہے نہیں ہے، بلکہ وہ سچے اور امانت دار ہیں، بہت اعلیٰ نسب والے ہیں اور اعلیٰ اخلاق والے ہیں. انہوں نے ہم کو روکا، ہم کو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور یہ چیزوں سے روکا جو عام معاشرے میں عام تھی، جو جھوٹ بولا جاتا تھا، قتل و غارت گری کی حرام کام جو بہت زیادہ عام طور پر تھا، ان سب سے ہم کو منع کیا اور نماز اور روزے کا انہوں نے حکم دیا اور ہم نے ان کی اتباع کی. ہم ان کی بات کو صحیح مانے اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جس پر ہمارے قبیلے والے ہمارے قوم کے لوگ بگڑ گئے اور ہم پر ظلم کرنے لگے، زیادتی کرنے لگے اور ہم کو جو ہے نا ہم پر زمین تنگ کر دی. ٹھیک ہے، یعنی ہم کو رہنا مشکل کر دیا، محال کر دیا تھا، اتنی اذیتیں دے رہے تھے. تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے اور ہم کو یہ امید ہے کہ آپ ہم پر ظلم نہیں کریں گے. سبحان اللہ، اتنی بہترین طریقے سے انہوں نے سچ کہا اور صحیح طور پر بات کی. تو اس پر جو ہے نا نجاشی نے کہا کہ اچھا ہم کو قرآن سے کچھ پڑھ کر سناؤ. وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، جو کتاب لے کر آئے اس کے بارے میں پڑھ کر سناؤ. تو جعفر بن ابی طالب نے سبحان اللہ سورۃ المریم کی تلاوت کی اور جب سورۃ المریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی گئی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ نجاشی بادشاہ کے سامنے پڑھا جا رہا. یہ بادشاہ ہے، آپ سوچئے کہ بادشاہ کا ایک اسٹیٹس آج کے زمانے میں پریسیڈنٹ وغیرہ کو جو حاصل ہے، جو پوزیشن، وہ بادشاہ تھا. تو اس کی وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. یہ قرآن کا اثر ہے. اور وہ ہی نہیں بلکہ حتیٰ کہ دوسرے جو اسکالرز جو آئے تھے، محمد بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کے فیور میں تھے، وہ لوگ بھی اتنا روئے کہ ان کے ہاتھ میں صحیفے تھے، کیونکہ وہ لوگ اسکالرز تھے، آف کورس وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اتنا روئے کہ ان کے بھی داڑھی تر ہو گئے. سبحان اللہ، سب رونے لگ گئے. اور جو ہے نا یہاں تک ہم لوگوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اسٹارٹ کریں آج کا لیسن. یہاں تک ہو گیا نا؟ جی چلیے اب یہاں سے اسٹارٹ کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهني في ديني. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب جب نجاشی اور وہ جو ہے نا وہاں پر سب لوگ رونے لگے اور اس نے کیا کہا، نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے بائبل یعنی انجیل نازل فرمائی تھی، تو وہ دونوں ایک طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی دونوں کی ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے دو شعائیں ہیں، یعنی سورس ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی. یہ نجاشی نے ان دونوں سے کہا، یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو کبھی واپس نہیں کروں گا. دوسرے دن عمر بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی. اب ہے نا وہ لوگ کو یہ اس بات جس مقصد سے آئے، ایمبیسڈر بنا کر بھیجا گیا، نمائندے بنا کر بھیجا گیا، وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے. تو ادھر عمر بن عاص نے پھر ایک چال چلی، ایک آئیڈیا کے ساتھ آئے. کیا تھا وہ؟ نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں. اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا, تو دیکھیے اب پھر سے بھڑکایا, یعنی کہ یہ عمر بن عاص نے پھر سے یہ نجاشی کو بھڑکایا اور کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط باتیں کرتے ہیں. تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم ان کے بارے میں وہی کی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں, اس کے روح اور اس کے وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا. یعنی سچ کہا, ڈرے نہیں کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ نہیں وہ ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے. عیسائی تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. تو اب یہاں پر جعفر بن ابی طالب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے وہ ڈرے نہیں بلکہ سچ کہا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, میں جو بھی ہے میں اپنے دین سے غداری نہیں کروں گا, دین کے مخالف کوئی بات نہیں کروں گا, جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے میں وہی بات کہوں گا. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے القاء کیا تھا. وہ کلمے کی پیدائش ہے, یعنی خود کی پیدائش ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا. اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس دن کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے. یعنی تم نے بالکل سچ کہا ہے, جتنا اس دن کے برابر بھی تم نے جھوٹ نہیں کہا ہے بلکہ سچ کہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہی ہے. یہ اس نے کہا نجاشی نے, لوگ میرے قلمرو اس نے کیا کہا, جاؤ تم لوگ میرے قلمرو میں امن و امان سے رہو. جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا, جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا, جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا. مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں. یعنی سبحان اللہ, یہ نجاشی دیکھیے, یہ نجاشی یہ بادشاہ نے کیا کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے بالکل اس بات کو کنفرم کیا جو جعفر بن ابی طالب نے کہا تھا. تو جیسے ہی جعفر بن ابی طالب نے یہ کہا تو اس نے کنفرم کیا اور اس نے کہا کہ اب جاؤ میرے ملک میں تم امن و امان سے رہو, تمہیں کوئی نہیں ستائے گا, اور جو تمہیں ستائے گا تمہیں گالی دے گا میں اس پر تاوان لگاؤں گا, یعنی فائن لگاؤں گا, چالان کروں گا, ٹیکس لگاؤں گا. سبحان اللہ, وہ بھی چال چل کر دیکھ لیا. اور کتنا اچھا دیکھیے ہوا یہ کہ اگر دربار ختم ہو جاتا یا اس کے بعد یہ لوگ پیچھے جا کر یہ کرتے اور وہ نجاشی پھر وہ کرتا تو مشکل ہو جاتی تھی. سامنے کا سامنے کلیئر ہوا اور اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں. اور اس نے مسلمانوں کے سپورٹ میں کیا کہا کہ اگر جو تمہیں ستائے گا میں اس پر تاوان لگاؤں گا. اور ایک بار نہیں 3 بار اس نے یہ بات کہی کہ جو تمہیں گالی دے گا میں اس پر تاوان لگاؤں گا. اور اس سے بڑھ کر اس نے کیا کہا, مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی کو ستاؤں, یعنی وربلی بھی نہیں ستایا جائے گا. اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں. چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے ہوئے کل واپس لوٹے اور مسلمانوں نے اچھا دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا. تو سبحان اللہ ہوا, اب دونوں بڑے آخری چال بھی چلے, یہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع, مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ لوگوں کو جو ہے نا تحفے تحائف واپس کر دیے گئے اور وہ لوگ منہ لٹکا کر مکہ واپس آئے, بالکل نامراد ہو کر واپس آئے. اور دوسرا کیا کرے, یہ بھی بتایا کہ نہیں مسلمانوں کو وہاں پر اچھا اسٹے مل گیا, وہ پیسفلی رہ رہے ہیں وہاں پر, آپ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے. ان کو رہنے کی بھی بہت اچھی اللہ نے جگہ پرووائڈ کر دی. آ کر ان لوگوں نے بتایا. پھر مشرکین کی حیرت, اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا, یعنی کہ شکست پر بہت ان لوگوں کو حیرت ہوئی اور شکست پر ان لوگوں کو غصہ آیا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. یعنی اب وہ والا غصہ بھی جو ہجرت حبشہ ہوئی وہ غصہ, پھر حبشہ جا کر یہ لوگ نامراد واپس آئے. ان لوگ کی ہمیشہ جو ہے ہر معاملے میں لوگ ناکام ہو رہے تھے, اس کا غصہ کیا کرے, وہ دوسرے جو بچے ہوئے مسلمان تھے ان پر ٹوٹ پڑے. باخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں, کچھ فرق نہیں پڑ رہا, اتنے دھمکیاں ہو رہے ہیں, اتنا مذاق اڑایا جا رہا, اذیتیں دی جا رہی, ستایا جا رہا.
یہاں تک کہ مذاق اڑایا جا رہا، القاب سے پکارا جا رہا، کوئی فرق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں زبردست ایک پختہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں. یہ دیکھ کر ان کو اور الجھن ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑے جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر کمر بستہ ہیں، اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں. اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. اب یہ ابو طالب بھی وہ بھی سمجھ رہے نہیں، وہ بھی ان کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. کبھی خون خواری کا جذبہ غالب آ جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بچے کچے مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، تو کبھی بحث و مناظرہ کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، تو کبھی کچھ لوگ کے اصول پر سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دے. مگر ان میں سے کوئی بات نہ بن سکی اور کسی طرح ان کی مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی کی شکل میں ظاہر ہو رہا تھا. تو یہ معاملہ تھا. مشرکان مکہ جو ہے نا اپنی ہر چال میں ہر چیز وہ جو کر رہے تھے اس میں ناکام ہو رہے تھے، اور ان کو غصہ فرسٹریشن یہ ہو رہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. کبھی بحث میں پڑ جاتے تھے، بحث مناظرہ کرتے تھے، اور ان کی ناکامی برداشت نہیں ہو رہی تھی. لوگ شکست مل رہی تھی ان کو ہر چیز پر. حبشہ کا معاملہ میں وہاں پر یہ کریں، یہاں پر مسلمانوں کو کتنی بھی اذیتیں دیں وہ لوگ پلٹ رہے نہیں، دین چھوڑ رہے نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں. ابو طالب بھی برابر اپنی جگہ ان کی مدد کرنے میں، سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. کبھی سوچتے تھے کہ خون ریزی کریں، کبھی سوچتے تھے کہ لڑائی جھگڑے کریں، کبھی سوچتے تھے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صفایا کر دیں، کبھی سوچتے تھے کہ بحث و مناظرہ کریں، کبھی سودے بازی کرتے تھے. ایکسچینج کا جو ہم پیچھے دیکھے عجیب و غریب ایکسچینج کرنے کی بات کرتے تھے، یا پھر کبھی دھمکیاں دیتے تھے، اور جو ہے نا کوئی بات مگر ان کی جو ہے نا وہ کامیابی نہیں ہو رہی تھی، نامرادی ان کو حاصل ہو رہی تھی. یہ ان کا معاملہ تھا. اب اس کے بعد تعذیب اور قتل کی کوشش. یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خون ریزی کی مزید بھڑک اٹھا. چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم و زبردستی کے پہاڑ توڑنے لگے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید سنگین دست درازیاں. اب یہ فطری بات ہے، نیچرل ہے کہ اب انسان جو ہے نا جو چیز کرنا چاہ رہا وہ ہو نہیں رہا. وہ فرسٹریشن میں کیا کرتے تھے یہ لوگ مشرکان مکہ، اور زیادہ عذاب میں یہ سخت سزاؤں میں جو ہے نا بڑھا دیے مسلمانوں پر بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سخت سنگین دست درازیاں کی. کیا کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ چنانچہ ایک بار عتبہ بن ابی لہب جو ابو لہب کا بیٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یعنی کہ وہ قریب ہوا، اور یہ سورۃ النجم کی آیت ہے یہ. پھر وہ قریب ہوا اور دونوں میں اتنا فاصلہ رہ گیا جیسے کہ دو کمان کا. یہاں پر ذکر جبرائیل علیہ السلام کا ہے کہ کس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. یہ سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے. تو اس نے کیا کہا کہ یہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یعنی یہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے ان کے ساتھ کفر کرتا ہے. اس نے کہا کہ میں اس والے کے ساتھ کفر کرتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے در پہ ہو گیا. اور کون تھا یہ؟ عتبہ بن ابی لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا. بعد میں اس سے پہلے کے لیسنس میں ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ اس طرح ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے کہا کہ دونوں بیٹا کو عتبہ اور عتیبہ کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دے. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے اسی طرح کیا اور طلاق دے دیا، اور دونوں بیٹیاں یہ رقیہ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھے. اور ان میں سے ایک جو عتبہ تھا اس نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی کی، یعنی کہ ستا رہا تھا. اور ستانے میں کیا کیا اس نے کہ کہا کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا، جو جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، یہ تم نے دیکھا، یہ سب جو ہے نا میں اس کا کفر کرتا ہوں. اور اس نے کیا کہا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے در پہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، البتہ تھوک خود اسی پر پلٹ آیا۔ اب تھوڑا امیجن کریے، یہ تھا داماد، ٹھیک ہے، ایکس داماد ہی کیوں نہ ہو، ایک اپنا تھا، یعنی کہ داماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور داماد ایسا حرکت وہ بھی دنیا کے معاملات میں ہو تو کہ انسان تھوڑا نا رنجیدہ ہوتا، تھوڑا اس معاملے میں ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم فطری طور پر مانتے ہیں، اور سوچیے اب دین کا معاملہ ہے، اور یہ بھی اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی پھاڑ دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس آج کہتے ہیں ایسے بات نہیں کرنا، پہلے تو اونچی اونچی آواز میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، مسیح اللہ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ، اور کرتا پھاڑ دیا، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک بھی دیا، اور یہ کہ تھوک خود اسی پر پلٹ آیا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ اب یہ جسمانی اذیتیں بھی کر دیتے تھے، دیکھیے جسمانی اذیتیں بھی کرتے تھے مگر بے عزتی بھی کرتے تھے، اور بے عزتی جو ہے نا انسان کو بہت بھاری ہوتا ہے، وہ بہت دنوں تک، اب جسمانی جو فزیکل پینس رہتے نا وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتے، مگر جو بے عزتی ہوتی نا وہ انسان کوئی بھی نہیں برداشت کرتا۔ اور یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہیں بدلا لے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ ہو، یہ وجہ ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت عزت تھی، صادق اور امین کہا جاتا تھا، جسٹ بیکاز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لے کر آیا، ان کے باطل معبودوں کی پرستش کو کنڈم کیا، بالکل اس کو نفی کر کے بتایا، تو ان لوگوں کو پسند نہیں آیا، اور اسی وجہ سے تو اذیتیں دی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ذاتی پرسنل وجہ سے نہیں یہ بد ہوا، وجہ کیا تھی کہ اسلام کی یہ لوگ وہ کرتے تھے، اور اس دین کی جو ہے نا خلاف رہتے تھے، اور اس دین کی انسلٹ کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرنا، آپ سوچیے اب کسی ایمبیسڈر کوئی کنٹری میں رہے تو آپ دیکھیں اس کی کتنی عزت کی جاتی ہے، اگر اس کی بے عزتی ہوئی تو پورے نیشن کی بے عزتی، وہ جس کنٹری کا نمائندہ ہے اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اور اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ تو بہت بڑا منہ ہو جاتا، کنٹری لڑ سکتی ہے، اس کے اوپر اٹیک بھی ہو سکتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، یہ لوگ ریسپیکٹ تو نہیں کر رہے، اپنی بے عزتی پہ بے عزتی اور اذیتیں میں بھی سنگین طرح کے یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا یہ کی کہ یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا، جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقا پر کوڑا ڈالا تو ایک شیر نے اس کا چکر لگایا، متیبہ کہنے لگا یہ واللہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی ہے، میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو متیبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا، پوری سیکیورٹی میں اس کو سلایا گیا، پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اس کے سر کو آ پہنچا اور اسے مار ڈالا۔ یہ متیبہ کا معاملہ ہوا، جو ابو لہب کا ایک بیٹا تھا جو بہت زیادہ سنگین اذیتیں دے رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی پھاڑ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا تھا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا کی تو اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوا۔ یہ قافلے کے لیے شام گیا تھا، شام یعنی سیریا، ملک سیریا کی طرف ہوا تھا، اور راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا، تو راستے میں جو ہے نا ایک شیر وہاں پر تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اس سے پتا نہیں چل رہا ہے، ان کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سچے ہیں، یہ خود بولا کہ میں وہ مکہ میں ہے اور میں یہاں پر ہوں، مگر ان کی بددعا کا اثر جو ہے نا یہ ضرور میرے کو کھا لے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ حالانکہ سب لوگ اس کو سب کے بیچ میں شیر سب کو چھوڑ کر بس اس کا سر کو پوچھا ہوا اس کو مار ڈالا، سبحان اللہ، یہ ہوا معاملہ۔ اسی طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس زور سے رونی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں نکل پڑی۔ ذرا سوچا تنہا سے یہ لوگ سکھاتے تھے اللہ کے رسول ہیں، اتنی بے عزتی کے ساتھ ساتھ کس طرح سے تکلیف دینے کی، گردن پر کس طرح زور سے پیر رکھا اس نے عقبہ بن ابی معیط کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور
یہ جو ہے نا یہ مکہ میں رہنے والے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کے رہنے والے تھے، اور جسٹ بیکاز کے یہ لے کر آئے خیر خواہی کے ساتھ ایک حق بات لے کر آئے، تو یہ لوگ ایسے ستا رہے ہیں. اور دیکھیے ہم امیجن کر سکتے نا کہ یہ کیسا ان لوگ کا معاملہ ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ دین کے راستے میں جتنی بھی اذیتیں ہوئی آسان بات نہیں تھی. ہم سمجھتے کہ دنیا میں جتنا ہو سکے ہم اسٹرگل کر لیتے، محنت کر لیتے، چاہے کچھ بھی ہو دنیا کا کام رکنا نہیں چاہیے، دین کا کتنا بھی پیچھے ڈالے، اور دنیا کا کوئی کام بغیر اسٹرگل کر کے پوزیشنس رہنے دیجیے، مال دولت رہنے دیجیے، کچھ بھی رہنے دیجیے، مگر اسٹرگل کے حاصل نہیں ہوگی دنیا. دین ہی ایک مشت میں ہم کو مل جائے ایک آسانی کے ساتھ، بس ہے نا تھوڑا بہت ایک اوپر کریم لے کر ہم دین پہ چلتے، اس میں جاتے نہیں، دین پہ جانا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، کام ہم کو زیادہ زیادہ حاصل کر لیں گے تو زیادہ پھر مشقتیں بھی ہوئے جھیلنا پڑے گی، تو بس اوپر سے بس نماز روزے تھوڑا بہت کر لیں بس. یہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کیا کیا قصہ کے نصیحتوں سے گزرے. سبحان اللہ، 40 سال کی ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا. یہ اب سے لے کر لاسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال 23 ایئرس 63 ایئرس کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس اسلام کے لیے ہی کام کیا. اپنا ہر چیز، اپنی جان، اپنی ہر چیز، اپنا مال، سب عزت، ہر چیز اس دین کے لیے وہ کر دیا. تو آج دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے اللہ نے کیا، کیسے قربانیاں، کوئی قربانیاں ویسے سب چیز موجود ہے. ہسٹری 1400 سال پہلے کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں اور حق پڑھ رہے ہیں، کچھ اس میں ایکسٹرا اسپائسز لگا کر نہیں ہو رہا، بالکل حق بات ایسے ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس طرح سے روندا گیا. سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دشمن جو عقبہ بن ابی معیط تھا، کٹر دشمن تھا، اس نے اس طرح سے گردن پر ہاتھ پیر رکھا اور کیسے گردن، سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ کو اس دین کی قدر کرنے والا بنائے. تو اب یہاں پر ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل پڑیں گی. واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کے مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خونریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے. اور یہ اس بات سے مترشح یعنی واضح تھا، یہ بات کلیئر، اس بات سے واضح ہوتی کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آبا و اجداد کو بدگوئی کرنے اور ہماری عقلوں کو بیوقوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ بھاری رقم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی ٹانگ میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز میں سجدے کے اندر جائے گا تو اس سے اس کا سر چل دوں گا. اس کے بعد تم لوگ کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یار مددگار چھوڑ دینا. بنو عبد مناف سے بن پڑے گا، جو بن پڑے گا کر لیں گے. لوگوں نے کہا اللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو گا. تو سبحان اللہ، دیکھیے ان کی اب رفتار، یہ ان لوگوں کو اس طرح سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے اور سنگین ہو گئے تھے، سیریس ہو گئے تھے. اس سے پتہ چلتا کہ یہ واقعہ کہ ایک بار جو ہے نا یہ ابو جہل اٹھا کر کیا کہنے لگا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، ہم کو بے وقوف کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے اور جو ہے نا ہماری عقلوں کو بے وقوف قرار دے رہے ہیں. اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا اور میں جو ہے نا ایک اس کا بڑا بھاری بھرکم پتھر اٹھاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے آئیں گے میں جو ہے نا اس پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ گزار کچل دوں گا. پھر اس کے بعد میرے ساتھ جو معاملہ کرنے دو، یعنی کہ آپ یہ ختم کر دوں گا، میں معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، صفایا کر دوں گا، تو یہ اسلام کا یہ چراغ بند کر دوں گا، تو کوئی یہ ہے نا باقی نہیں رہیں گے. اس کے بعد جو بن پڑتا ہے، جس کو بن پڑتا ہے، یہ بنو عبد مناف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تھے، اور ان کو جو بن پڑتا میرے ساتھ کرے. تو اب لوگوں کے سامنے یہ چیلنج یہ کر رہا تھا، یہ باتیں بیان کر رہا تھا. لوگوں نے کہا نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ابو جہل سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بالکل آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جو کر
सकते कर दिखाओ, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संगीन अज़ियतें देते थे, संगीन सताते थे, सख्तियाँ देते थे। और कैसी सख्तियाँ थी भाई, ये आप जब भी पढ़ेंगे ना दिल दहल जाता है हमारा कि कैसा किस तरह से ये मामला हुआ। और ज़रा हम इमेजिन कर सकें ये उक़बा बिन अबी मुईत, ये जो कट्टर दुश्मन था, ये बदतरीन किस्म का शख्स, ये किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत का दावा कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। तो इसने ये काम किया, तो हम इमेजिन करें ना, हमको तो कभी ऐसे कुछ वो नहीं आते। अगर आप इसको इस सेंस में लें कि कभी मक्का में ज़्यादा रश हो जाता, बहुत ज़्यादा रमज़ान के वक्त में या हज के वक्त में, इतना कि बिल्कुल एक छुपने की जगह भी नहीं रहती, तो किसी का पैर लग जाता, कोई सजदा कर रहे हैं तो वो उंगली लग जाती, या फिर कुछ पैर से कुछ धक्का लग जाता, कुछ ऐसी बात हो जाती, किसी का पैर हमारे पैर पे पड़ जाता, तो कितनी तकलीफ होती। वो तो जानबूझ कर नहीं करते ना, यहाँ तो ये जानबूझ कर सब तकलीफें देते थे, तो हम बर्दाश्त नहीं करते, हमको गुस्सा आ जाता, एक ज़रा लड़मान लग जाए, ठीक है। आपकी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, और है ना ऐसा करे वो भी ठीक है, ये उसमें करते थे हमारे साथ मामला, बिल्कुल आइलमी में करते थे। तो ये सोचे हम ज़रा इमेजिन तो करें ना, तो किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात की इज्जत की भी फिक्र नहीं करते थे। हमसे कौन बर्दाश्त कर सकते, एक थप्पड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते इस दीन के लिए, कहाँ इतनी सख्त संगीत सकती अज़ियतें। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमको ऐसी आजमाइशों में ना डाले जहाँ पर हमारा दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए। अल्लाह हमको उससे पहले हिदायत दे दे, अल्लाह आमीन या रब। तो देखिए यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त अज़ियतें करने लगे, और इससे एक रोज जो है ये अबू जहल उठा और उठकर एक अपना सख्त इरादा बताया। और उसके इरादे में देखिए ये क्या, इसने क्या कर रहा है, इसके अल्फाज पर अगर आप गौर करें तो मैं अल्लाह से अहद करता हूँ, अल्लाह से इसने अहद किया। यानी पता क्या चलता है इस बात का से कि ये लोग अल्लाह को कितना मानते थे, कि क्या कहा ये इसने कि मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि मैं जरूर ये काम करूँगा। कि ये क्या समझते थे, इससे क्या जाहिर होता कि लोग है ना गलत काम करते हुए भी समझते हैं कि वो सही है। अब जैसे अबू जहल का मामला है, ये लोग समझते थे कि हाँ हम अपने दीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे दीन पर, हमारे आबा व अजदाद पर, हमारे माबूदों पर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहमतें लगा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो हम जो है ना जो कर रहे हैं बट सही काम कर रहे हैं, तो डिफेक्ट करके। अगर ये लोग समझ रहे नहीं थे कि हाँ, तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर देखिए अबू जहल ने क्या कहा, मैं अल्लाह से अहद करता हूँ, अल्लाह के मामला के खिलाफ जाकर अल्लाह से अहद कर। और सोचिए क्या मामला होगा। तो बहरहाल अब इसने किया क्या, कहा कि आपको मेरी मदद करते या नहीं करते मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं जब भी देखूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हुए, मैं एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनका सर कुचल दूंगा। इसने ये तय किया था। अब इसके बाद सुबह हुई तो अबू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर बैठ गया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तशरीफ लाए और खड़े होकर नमाज शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन दहाड़े जाकर पर्सनल लेवल पर जाकर जो है ना काबे के सामने नमाज पढ़ते थे, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। वो लोग अज़ियतें देते रह रहे थे मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर जा रहे थे, ये मामूल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कुरैश भी अपनी अपनी महफिलों में आकर इंतजार कर रहे थे कि देखें अबू जहल क्या करता है, क्योंकि अबू जहल अब दावा करके गया था एक दिन पहले कि मैं ऐसा करूँगा, जाकर मैं पत्थर लेकर कुचल दूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कल नमाज पढ़ने आए नहीं, तो अब लोग पूरे जमा हो गए, ग्रुप्स बनाकर लोग देखने लगे कि क्या करता अबू जहल। तो अब कुरैश भी अपनी अपनी महफिलों में आकर इंतजार कर रहे थे कि देखिए अबू जहल क्या करता है। अब अबू जहल ने कदम उठाए, आगे बढ़ा, लेकिन जब ये करीब पहुंचा तो इस तरह शिकस्त खाकर भाग कर रंग उड़ा हुआ, जो हवास बाफ्ता और दोनों हाथ पत्थर पर चिपके हुए थे, इसने पत्थर फेंक दिया। कुरैश ने कहा अबुल हकम तुम्हें क्या हो गया है? कहने लगा मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन एक ऊंट आड़े आ गया, वरना मैंने इस जैसी खोपड़ी, गर्दन और दांत तो कभी देखे ही नहीं।
سے یہ پتہ چلتا مشکلیں چاہے جتنی بھی ہوں چاہے جیسی بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ برابر اپنے بندوں کی مدد فرماتا. اور یہ اس دور میں آج بھی ہے. اگر جو بندے اللہ کے دین کا کام میں لگے ہوئے ہیں اور مخالفت کرنے والے لوگ مسلمانوں کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد ایسی فراہم کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہا تھا. اور ہم یہ آگے بھی پڑھیں گے بدر کے موقع پر بھی اللہ نے اس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے اس دین پر لگے ہوئے ہیں نا اللہ تعالیٰ برابر ان کی مدد فرماتا. اللہ تعالیٰ سے کیا پتہ چلتا ماں ودعک ربک وما خلا. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا. اور ہر وہ بندہ جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, جو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی برابر مدد کرتا. کہیں نہ کہیں سے ذریعے بن جاتے, کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا. سبحان اللہ. ماں ودعک ربک وما خلا. نہ کہ رب آپ سے ناراض ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو چھوڑ. سبحان اللہ. یہ ہوتا, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جو اللہ کے راستے میں ہے اللہ تعالیٰ کبھی ان کو نہیں چھوڑتا, کیونکہ ان کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا, جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. حتیم یہ معلوم ہے نا, یہ جو سبھی سرکل بنا ہوا ہے. اس دور میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کعبہ کا جب کعبے پر سیلاب آیا تھا تو جب کعبے کو اٹھایا گیا لوگوں نے ڈیسائڈ کیا کہ حلال کمائی سے ہی کنسٹرکشن کرے, تو پیسے کم پڑ گئے تو ان لوگوں نے اس چیز کو ایک چھوٹی دیوار اٹھا کر وہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا. ورنہ کعبہ جو تھا وہ ریکٹینگل شیپ میں, آج جو ہم اسکوائر میں دیکھ رہے ہیں نا, حتیم تک تھا کعبہ. ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ اس کے پیچھے یہ حکمت بھی ہے کہ عام لوگ وہاں پر کعبے میں نماز پڑھ سکتے. یعنی کہ جو لوگ حتیم میں نماز پڑھے اٹس لائک کعبے میں ادا کی گئی ہے. تو بہرحال یہ لوگ جو ہے نا حتیم میں اکٹھا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. اب سب سے زیادہ چرچا جو ہائی لائٹ چل رہا تھا, جو بریکنگ نیوز کی طرح, یعنی ہر جگہ چرچے ہی چل رہے تھے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں چرچے چل رہے تھے. تو یہ لوگ باتیں وہاں پر کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانے کعبہ کا طواف شروع کر دیا. دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے تانا زنی کی, یعنی پھر تانا زنی کی, ستائے, مذاق اڑائے, ان کے القاب سے پکارے ہوں گے. اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا جا رہا تھا, یعنی کہ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے سنے آئے جیسا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا زنی یعنی بےعزتی کر رہے تھے لوگ باتوں سے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھی اس کا اثر آ رہا تھا. جب دوبارہ گزرے تو پھر انہوں نے تانا زنی کی, یعنی پھر سے دوبارہ ٹانٹنگ میں بات کرے, پھر تانا دیے, پھر کچھ بولے, اور اس کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا گیا. اس کے بعد تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے تانا زنی کی. اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر فرمایا, قریش کے لوگوں سن رہے ہو, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تمہارے پاس ذبیحہ قتل لے کر آیا ہوں, قتل لے کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان پر گہرا اثر ہوا اور 70 تاریخ ہو گیا کہ گویا کہ ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سب سے بڑا آدمی تھا وہ بھی اچھی بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے لگا. یعنی کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ چکر کرے تب جیسے ان کے پاس سے گزر رہے تھے تانا کر رہے تھے. یہ لوگ تانا دینا, تانا زنی کرنا, مذاق اڑانا, پھر کچھ ایسی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے, جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہو رہا تھا کہ ناگوار گزر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سیکنڈ ٹائم چکر کمپلیٹ کرے, پھر ان کے پاس سے جب گزرے تب پھر ان لوگوں نے کیا, تھرڈ ٹائم بھی کیا. تھرڈ ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بولے کہ دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تمہارے پاس صبح اور قتل لے کر آیا ہوں. یعنی کہ میں جو ہے ایک آنریبل ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ لوگ دل سے بھی جانتے تھے اور
نکتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں اور جو بھی بولتے ہیں وہ ہو جائے گا. تو سب لوگ جا کر پھر وہ جو کڑا آدمی تھا جو بڑے بڑے باتیں کر رہا تھا وہ بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے لگا تاکہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے خلاف کوئی بات نہ نکل جائے. اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے. دیکھتے ہی سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوڑ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سمیٹ کر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کو کے معبودوں سے روکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں. یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر دوڑ پڑے. کوئی للکار رہا تھا, کوئی تانا زنی کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا کوٹا. ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ. وہ دوڑ کر آئے, عقبہ کو دونوں قدموں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا. پھر وہ کسی کو مار رہے تھے, کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ہائے افسوس تم پر, تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو, اس لیے مار رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا ہوا ہوگا یہ منظر, ذرا سوچئے, امیجن تو کریے آپ. یہ لوگ ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ چہرے پر آثار ظاہر ہو رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلٹ کے وارن بھی کرے, دیکھو میں تمہارے خلاف جو ہے نا میں ذبح اور قتل لے کر آیا ہوں. تو وہ لوگ ڈر گئے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ ورڈ تو نہ نکل جائے, اور پہلے ہو چکا اتبا کے ساتھ وارن کیے. پھر نیکسٹ ڈے وہی حرکت, آ گئے, پھر دوڑ کر آئے. پھر ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اس چکر میں وہ فرسٹریشن جو ہے نا نہیں کر پانے کے چکر میں وہ لوگ اور بڑا کام کر دیتے تھے. اب اس بار نیکسٹ ڈے بھی وہی کام کریں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی پڑ گئے اور یہ بولے کہ تم ہی ہو نا جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو, ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا بھلا کہتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں ہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں. سبحان اللہ, آپ سوچیے بڑے بڑے سردار ہیں یہ لوگ, پوری طاقت کے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے ہیں وہاں پر. تو اب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے کس طرح سے, کہ سبحان اللہ کیسا یہ لوگ پورے مل کر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرے. کوئی مار رہے تھے, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی تانا زنی کر رہا تھا, کوئی لڑکار رہا تھا, کوئی اس طرح سے گھیر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے تھے. اس میں سے عقبہ بھی ابھی معیط یہ بدترین, اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی لا کر رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. یہ وہ شخص ہے, اس نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سر پر کپڑا لیتے تھے وہی کپڑے سے لے کر گردن کے اطراف لپیٹ کر کھینچ کر زور سے کھینچ کر گلا گھوٹا. سبحان اللہ کیسا ہوا ہوگا یہ سوچیے آپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سختیاں برداشت کر کر یہ اسلام ہم تک پہنچا. کتنا ہم کو قدر کرنا چاہیے, کتنا ویلیو کرنا چاہیے. اور ہم جب یہ جانیں گے نہیں تو اس کی قدر کیسے کریں گے. کہاں ہماری نماز میں وہ خشوع اور خضوع آئے گا. جب ہم کو جب 5 وقت کی نمازیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلی, کہاں جب یہ اس کو احساس نہیں کریں گے, وہ فیلنگز وہ جذبہ نہیں رہے گا, تو کہاں اس دین سے محبت ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا یہ معاملہ. تو سبحان اللہ. اب جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست, اور ایسے دوست کہ دوست بھی دوست کے کیسے تھے, دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا. جیسے ہی پتہ چلا فوری دوڑ کر آئے کعبے کے پاس, آ کر عقبہ بن ابی معیط کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کندھے سے دور کیا, کیونکہ وہ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹلی وہ یہ لوگ پورے مل کر جو ہے نا اٹیک کر دیے تھے. پہلے عقبہ کو دور کر کے مار رہے تھے, کسی کو مار رہے تھے, کسی کو ڈھکل رہے تھے, کسی کو دے رہے تھے, اور یہ بول رہے تھے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ہائے افسوس تم پر, تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو, اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. کیا کچھ اور ریزن نہیں ہے.
اور وہ بھی ایک سادے پر ایک امین جو حجر اسود کا سبحان اللہ ایک معاملہ جو کچھ عرصے پہلے جس کے ذریعے سے تم لوگوں نے سالو کیا، تم لوگ آ کر اپنی امانتیں رکھاتے تھے، الصادق اور الامین جس کو کہا جاتا تھا، آج وہی شخص جو آ کر تمہارے ساتھ اتنی بہترین خیر خواہی کر کر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور تم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اس کو تم مار رہے ہو، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو سبحان اللہ، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اب وہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی، یعنی چہرہ اتنا زیادہ سویلڈ اپ ہو گیا، اتنا سوج گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ چہرہ اور ناک میں تمیز ہی نہیں کر سک رہے تھے۔ ان کے 4 چوٹیاں تھیں، یعنی بالوں کے بال بہت زیادہ تھے کہ چاروں طرف ڈیوائیڈڈ تھے، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھی، یعنی اس قدر مارا۔ چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے، یعنی کپڑے میں ڈال کر لے کر گئے۔ بنو تیم یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے لوگ تھے، اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، یعنی کمپلیٹلی آپ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارے کہ اب لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ اب وہ مر جائیں گے۔ لیکن سر شام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اب قبیلے کے لوگوں نے کو فیل ہوا، کیونکہ اپنے قبیلے کے تھے تو وہاں پر قبیلے کی طرح رہتے تھے اس دور میں۔ تو بہرحال یہ جو بنو تیم تھے، بنو تیم کے لوگ جو ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں لے کر جا کر بالکل کمپلیٹلی یہ ایسا لگتا تھا کہ اب مر جائیں گے، تو اس حال میں لے کر گئے۔ مگر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اور بولے تو کیا بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ان جیسے ہی سنے تو وہ لوگ ہے نا بیزار ہو کر ابھی بھی باز نہیں آ رہے بول کر بنو تیم کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ جی رضیہ کچھ بولنا ہے؟ رضیہ ہاں جی رضیہ، جی رضیہ آپ کو کچھ بولنا ہے؟ بولو۔ جی نہیں کچھ بھی نہیں کرتے، آپ آگے بڑھیے، خبر کچھ نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر آپ لوگوں دیکھیں کہ کیسے سختیاں تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امیجن کریے کہ دوست کی خاطر مار کھائے، اور مار کھانے کے بعد ہم تھوڑا اپنے آپ کو رکھے نا بھائی، یہ لوگ بھی تو انسان تھے، یہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو آئے بچانے کے لیے، کیسی دوستی تھی دیکھیں، آئے بچانے کے لیے، پھر آئے اتنا مار کھائے بعد کمپلیٹلی ادمرے ہو گئے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اب ان کی موت ہی واقع ہو جائے گی، اتنا زیادہ مارا گیا تھا، اتنا مارے ہوں گے، سوچئے کہ تمیز نہیں کر سک رہے تھے، چہرہ اور ناک، اتنا چہرہ پھول گیا تھا، ان کے سر کے بال پکڑتے تو ہاتھ میں بال آ جاتے تھے، اتنا ان کو مارا گیا۔ اب جب ان کو ہوش آیا تو پہلی بات انہوں نے کیا پوچھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اپنی فکر نہیں کری۔ تو لوگ جو اطراف میں جو بچا کے لے کر آئے، ان لوگوں نے کہا کہ بیکار ہے، ان کو بچانا بیکار ہے بول کر وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یہاں تک کسی کو کچھ اور بات شیئر کرنا ہے، کچھ اپنی بات یا بولنا ہے تو بتائیے کس طرح سے۔ دیکھیے یہاں تک ہم لوگوں نے کہا، تو اب آپ لوگ بولیے، آپ لوگ بھی اپنی رائے، اپنے مشورے پیش کریے کہ یہ دین آسان نہیں ہے، اس طرح کی مشکلیں اور مصیبتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم اس سے پتہ چلتا ہے کہ ورحمۃ اللہ دین میں مشکلات آتے، سب بھی آتے، تو اللہ کی مدد بھی آتی اس میں، تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مطلب چلتے جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب سہ کر بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم کو ایک تھوڑی سی تکلیف آئی تو بھی ہم نماز چھوڑ دیتے، کچھ نہ کچھ کر دیتے، تو ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ جی ویری گڈ ریشما، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، صحیح بات ہے، چلتے رہنا چاہیے۔ یہ نا مشکلوں کو، مصیبتوں کو کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ اب آئی بس
بس خلاص اب میں یہ کام نہیں کروں گی، بس اب میں یہ جو ہے نا پڑھنا لکھنا چھوڑ دوں گی، یہ قرآن پڑھنا چھوڑ دوں گی، یا نمازوں کی وہ نہیں کروں گی، اب آگے مشکلات تو آف کورس آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، جان سے، مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اپنے نفسوں سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. صبر کرنا کیا ہے؟ کہ اس کو اللہ کی رضا مانے، یہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، یہ صبر ہے. صبر کو اگر سمپل ڈیفائن کریں گے تو اللہ کی رضا پر راضی رہے. کوئی واولا نہیں کرنا چاہیے، کوئی لوگوں کے ساتھ نیگیٹو باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ صبر کر رہی ہوں. اپنے صبر کو خود علانیہ ظاہر نہیں کرے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. اور کیا کہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی ہر معاملہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم کو پلٹ کر تو جانا تو اللہ کے پاس ہے. ہم صبر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ صبر جب دین پر ہو تو اگر آپ کو کبھی کوئی مشکلیں پیش آئے اس دین کے معاملے میں، آپ دین پر ہیں، آپ حق پر ہیں، مگر لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کو ہے نا اس پر غلط تانا کشی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ اس پر خوش ہوئیے کہ آپ کو ایسا ہی 1% آپ کو فیس کرنے کے لیے موقع مل رہا. خوش ہونا چاہیے. اگر کبھی آپ کو پاگل کہا جا رہا تو سوچئے دین کے معاملے میں یہ ہے بے وقوف قسم کے لوگ، نہ کیریئر کی فکر، نہ پیسوں کی فکر، بس خالی دین. ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں. کبھی ایسا آپ کو دین کے معاملے میں سننا پڑا تو خوش ہو جائیے، خوش قسمت سمجھیے اپنے آپ کو کہ اللہ وہ اکبر، اس دین کی وجہ سے آپ کو وہ چیز سننے کو مل رہی جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو سابقون اولین تھے ان کو ساتھ ہوا تھا معاملہ. اور یہاں پر دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مارا گیا؟ کیا بولے آ کر وہ کہ تم ایک شخص کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ایک رب اللہ کی عبادت کرنے پر مارنا یہ کوئی ریزن ہے؟ مارا تو کوئی وجہ سے جانا، کوئی کسی کی پراپرٹی لے لیے، کسی کا حق مار لیے، کچھ نہیں. وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اپنی جگہ خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں اور اپنا دین وہ کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ آئے اور اس قدر گھیر کر پورا کمپلیٹلی ایک دائرہ بنا کر اٹیک کر کوئی للکار رہا، کوئی دھمکیاں دے رہا، کوئی گردن میں جو ہے نا کپڑا لپیٹ کر گلا گھونٹ دے رہا. سبحان اللہ. اور کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، کیسا صبر تھا، یہ صبر کی انتہائی درجے کا. اور صبر آپ کو پورا مکی دور میں، مدنی دور میں جو ایک چیز سمجھ میں آتی وہ صبر. ہم کو دنیا کے معاملات میں صبر نہیں ہوتا، اللہ اکبر، دین کے معاملات میں کہاں سے ہم کریں گے صبر؟ تو دنیا کے معاملات میں بھی چاہے ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آ رہا ہو ہم صبر کریں، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اللہ کی رضا سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر دین کے معاملات میں بھی ہو رہے تو اس پر تو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے آپ. اور جو ہے نا دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکلیں مانگنا چاہیے کہ میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ میرے کو مشکل نہیں دے رہا، تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ کہیں مشکلیں نہیں آ رہی تو میرے مشکلیں دے اللہ، میں صبر کر کے بتاؤں گی. نہیں، کبھی یہ نہیں کریں. ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگے، ہمیشہ مانگنا چاہیے. اور اب پریزنٹ دور سبحان اللہ ہر دن آپ کے سامنے ایک نیا چیلنج، ایک نیا فتنہ، ایک نیا دور. اللہ ہمارے نسل کو بچا کر رکھے، کیونکہ آنے والا دور ہر دن ٹفسٹ ہوتے جا رہا. تو سبحان اللہ. اور اللہ سے دعا یہ کرنا چاہیے کہ ہم بچوں میں ہم یہ انکلکیٹ کریں، یہ دین ان تک پہنچائے، یہ دین کا اثر ان میں باقی رکھے. اللہ سے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. تو دیکھیے یہ ہے اتنا، اس دور میں بھی تھے چیلنجز. وہ دور تھا بھائی، وہ تو پرانا دور تھا، وہ بہت یعنی کہ وہ دور میں ایسے نہیں تھے، ٹاسک ایسے نہیں تھے. یہ ہم جسٹیفائی کرتے. ہر دور میں مشکل رہے، الگ رہے، آف کورس مشکلوں کا شیپ شکل الگ رہی، ڈفرینٹ ٹائپس آف مشکلات رہے، مگر مشکلات ہر دور میں رہی. کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتا. یہ دین بھی جو ہے نا آپ کو آسانی سے نہیں ملتا. یہ اللہ تعالیٰ جنت کے اطراف میں مشقتیں رکھتی ہے، کیونکہ ابدی زندگی چاہیے، ابدی زندگی میں آرام چاہیے. تو یہاں پر آپ کو سیکریفائس کرنا ہوگا، چاہے نیند ہو، چاہے مال ہو،
چاہے اپنا نفس ہو، اپنی انا ہو، ہر چیز. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. نہیں، جب تک ہم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو. یعنی بر کہتے ہیں ایسی نیکی کا راستہ، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اللہ کا جو ہے نا اس دین پر عمل کرنے کے راستہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کھولتا، جب تک آپ سیکریفائسز نہ دیں. چاہے آپ کی وہ پسندیدہ چیز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیند ہی کیوں نہ ہو. فجر میں اے سی کے پاس بلیکٹ اوڑھ کر اتنی پیاری نیند میں ہے اور اذان ہو رہی، ادھر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم کہا جا رہا اور آپ سو رہے. کہاں سے ہوئی قربانی؟ ٹھیک ہے، الارم بند کر کر پلٹ کر دوسری کروٹ بدل کر سو گئے، تو یہ تو قربانی نہیں ہوئی نا بھائی. یہ مسلسل ہے، قربانی کانسٹنٹ ہے. سیکریفائس آپ ایک دن اٹھ رہے بڑے جوش میں، جس دن کلاس سن رہے، جس دن ہو رہا کسی کا لیکچر سنے، ایمان کا لیول بڑھ گیا اور فوری جوش و خروش میں جو ہے نا 100 مرتبہ تسبیح ہو رہی، اللہ کا ذکر ہو رہا، تسبیح ہو رہی. نیکسٹ ڈے پورا دن غائب. تھوڑا کمر میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، تو یہ اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو ہے نا کانسٹنٹ چاہیے اور کوالٹی چاہیے، چاہے کم ہی کیوں نہ کریں ہم. میم اس سے یہ آیت مطلب یہ بولنا چاہ رہی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. میم اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں. میم اس سے یہ جی بالکل ریشما. تو دیکھیے یہاں پر بہرحال ہم یہاں سے پر آتے ہیں ٹاپک پر. تو سیرت یہ سیکھنے کا جو مقصد ہے نا، ہماری زندگی بدلے، ہم زندگیوں میں صبر لائیں، ہم زندگیوں میں جو ہے نا ہم اپنی طرف سے ہم جو ہے نا اس دین کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. تو اب یہاں پر بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب وہ مر جائیں گے. مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی ہوش آیا، نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھا، کیا دوستی تھی. سبحان اللہ. دیکھیے اپنی فکر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا. اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں. چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو انہیں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا. یہ ہے ایکچوئل دوستی، یہ ہے صحیح دوستی. سبحان اللہ. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نہیں میں حالانکہ اتنا مار ایسا نہیں ہے کہ بالکل صحیح سالم ہے، صحیح ہے، اتنا زیادہ کمپلیٹلی ادمرے کر دیے گئے. وہ پوزیشن میں جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر نہ دیکھ لوں. تو بہرحال جو ہے نا ان کے والدہ جس کا نام سلمہ تھا، وہ جو ہے نا یہ اور پھر والدہ بھی جو ہے نا، اب اس موقع پر والدہ ایمان لے کر آئے تھے. والدہ کو بھی بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے بھائی، اتنے مار کھا کر تم اپنے فرینڈ کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہے، اپنی ہی دوست کی زیادہ فکر لگی، تم اپنی جان کی فکر نہیں لگی. آپ سوچیے والدہ کو ان سے بھی یہ تو نیچرل ہے، ہر والدہ یہی کہے گے. اپنی ماں ہے، اپنی اولاد کو اتنی تکلیف میں دیکھ رہے ہیں. والدہ کو غصہ آیا کہ کیا محمد لگا کے رکھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اپنی فکر نہیں ہے. نہیں میں نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر نہ پاؤں. تو آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہوئے زمین پر جو بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا صحابہ میں وہ بیسٹ وہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال رات کے موقع پر پھر انہوں نے کہا کہ جا کر اگر ڈیٹیل میں ہم کو پتہ چلتا کسے سیرت کے دوسرے سے کہ اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ سے کہا کہ آپ جائیں ام جمیل بن خطاب کے پاس، وہ جا کر ان سے معلوم کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کیونکہ لوگ ہے نا دارالارقم یہ چھپا ہوا تھا، یہ صرف مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ دارالارقم میں ایسا صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بہرحال ام جمیل آئے اور دونوں عورتوں کے کندھے پر یہ ہاتھ یہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر جب دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے تو وہ کھانا پینا شروع کیا. اسی اوکیزن پر والدہ ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے. یوں جب اب اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش
پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو انہیں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر کھانا پینا ڈور کلوز کرو جلدی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئی، بہت زیادہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستایا گیا، تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ برکے غماد پہنچے تو قارا اور احابیش کے سردار مالک بن دغنا سے ملاقات ہوئی، ان سے ارادہ دریافت کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو کہنے لگے آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے مصائب میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ کوالٹیز کوئی اور بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جس کو اردو میں کہا جاتا میاں مٹھو بننا، فلیٹری از دا فوڈ آف فولس، انگلش میں کہتے ہیں کہ خود اپنی اپنی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج اکثر لوگ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، تو یہاں پر کون تعریف کر رہے ہیں؟ دوسرے لوگ۔ اور آپ یہ جملوں پہ اگر نوٹس کریں تو آپ دیکھیے کہ یہ کون پہلے بتائے تھے کس کے بارے میں، ایسے ہی سیم جملے کہ آپ جو ہے نا خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بارے میں بتائے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہاں جی بالکل سیم کوالٹیز تھے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا کہ دو دوست تھے تو مینٹالٹی بھی سیم تھی، یعنی کہ عمل رویہ بھی یہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا کہ انسان کی آئیڈینٹی کس سے ہوتی؟ باتوں سے ہوتی نہیں، اخلاق سے پتہ چلتا، عمل سے پتہ چلتا، رویے سے پتہ چلتا، اور لوگوں میں یہی رویہ، یعنی ان کا معاملہ ایسا، لوگوں میں یہ عام تھا ان کا معاملہ، یہ جو عمل کرتے تھے، خالی ہاتھ والوں کی مدد کرتے تھے۔ ہم پیچھے بھی دیکھے کہ ابو قحافہ جو ہے نا طنز میں بتائے کہ کیا ان کے جو والد تھے بولے کہ کیا ہے تم کمزوروں پر سپینڈ کرو، کاش تم اگر طاقتور لوگوں پر سپینڈ کرتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ تو انہوں نے کیا کہا، میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سورۃ اللیل کی آیت ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ تو یہاں یہ دیکھیے راستے میں وہ لوگ جو ملا وہ سردار تھا، یہ جو تھا نا ابن دغانہ جو تھا یہ سردار تھا، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نہیں آپ جیسے شخص کو نکالنا یہ غلط ہے، آپ اتنا لوگوں کی مدد کرتے، مہمان نوازی اتنی اچھی کرتے، آپ حق کے مصائب میں مدد کرتے، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے، دونوں کون؟ یہ جو راستے میں ملا، یہ جو ملا تھا نا ابن دغانہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں واپس آئے، اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ کلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذائیں پہنچاتے رہتے۔ انہی سنگین حالت میں رسول اللہ صلی اللہ
عنہما. انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے. بہرحال یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیے سبحان اللہ، وہ آئے پناہ میں، یہ ابن دغنا جو ہے نا پناہ دیا، یہ سردار تھا، آ کر وہ اعلان کر کے بولا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری پناہ میں ہے، یعنی کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں ان کا ضامن ہوں. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کسی کو بھی اگر پناہ دینا ہو تو اس کو جو ہے نا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو قریش کے لوگوں نے پناہ ایکسیپٹ کر لی اور کہا کہ اچھا ابو بکر کو بولو کہ اپنے گھر میں عبادت کریں، باہر بالکل کھلا نہیں کرے بلکہ گھر میں کرے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ کرے، اس کے بعد گھر ہی میں نماز کا انتظام کر لیا اور وہاں پر پڑھنے لگے، قرات پڑھنے لگے. تو سبحان اللہ پھر ابن دغنا آ کر بولا کہ دیکھو تم میری پناہ میں ہے، میں نے تمہیں ضمانت دی ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں، میرے کو نہیں چاہیے پناہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں چاہیے مجھے پناہ، میں واپس کرتا ہوں، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے. سبحان اللہ. تو اب اس کے بعد آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا قرآن پڑھتے تو وہ خرت کی کیسی تھی ہوگی کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے قرآن کی جب تلاوت کرتے. ہماری تلاوتوں کو دیکھیں ہم، آپ دیکھیے قرآن یا فائنلی ہم کو یہ پتہ چلتا کہ یہ قرآن کیسا تھا. یہ حیرت ہوتی نا کہ اللہ کے کلام کی جیسی مثال کوئی نہیں. قرآن کے ذریعے سے تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ادھر جعفر بن ابی طالب قرآن پڑھ کر سنائے تو وہ بادشاہ کا یہ عالم تھا. ادھر سورۃ النجم پڑھا گیا تو پورے لوگ سجدہ کرے. یہ قرآن کے جیسا، اس سے پتہ یہ چلتا کہ قرآن میں کتنی تاثیر ہے. اب یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک تو حوصلہ تو کتنا تھا، کتنے حوصلہ مند تھے کہ کیا بولے کہ نہیں تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے. اور وہ پڑھ رہے ہیں، پھر صحن میں ہی نماز کا اہتمام کر کے قرات زور سے پڑھ رہے. تو پورے جب پڑھتے تو لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے. کیسی قرات پڑھتے تھے سوچیے، اس سے پتہ یہ چلتا کہ کیسی قرات تھی. حوصلے کے ساتھ ساتھ یہ نرم دل تھے نا. رونا یعنی انسان جب قرآن پڑھ رہے رو رہے تھے، بہت زیادہ روتے تھے اور مشرکین کی عورتیں اور بچے سب ٹوٹ پڑتے تھے. پھر اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ نہیں سننا، عورتیں بھی نہیں سنیں، بچے بھی نہ سنیں. بچوں کو بھی پسند آتی تھی. سبحان اللہ. اور آج بھی دیکھیے آپ چھوٹے بچے اگر کبھی قرآن لگائے ہم کے بہترین قرات میں تو بچے رو رہے ہیں تو اگر رونے والے بچے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو بہرحال بتا یہ چلتی کہ اللہ کے کلام کے جیسے مثل کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے ہم کو جڑ کے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نسلوں میں اس کا اثر باقی رکھے. اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنے. اور اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے یہ قرآن ہمارے قبر میں، ہماری تاریکیوں میں ہمارا ساتھی بنے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.